آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو میں آپ ایک عظیم ولی کامل کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ایک عظیم ہستی جس نے پوری دنیا میں اسلام کے تعلیمات کو عام کیا، اسلام کی تعلیمات میں اہم کردار ادا کیا۔ اللہ عز و جل اس عظیم ہستی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے اور آپ سب کی تمام جائز دلی خواہشوں کو اللہ پورا فرمائے۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے ہمارے ایک بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، ان کے چینل سے لی گئی ہے، ان کی اجازت کے ساتھ یہ انہی کی پراپرٹی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں تک یہ تعلیمات پہنچائی جائیں۔ تو آپ میں سے جو افراد اولیاء کی زندگی بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے چینل کا وزٹ کر کے وہاں سے بہت سی معلومات ان کو مل سکتی ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ یہ ویڈیو پورے غور کے ساتھ سنیں اور دیکھیں اور ایک عظیم ولی کامل کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی زمانہ چاہے وہ مرید ہو چاہے پیر ہو، عموماً ذرا سب کو میں 100% تو کبھی بھی ہم نہیں بولتے، یعنی کہ ایک تعداد ہے جو اس میں مطلب مبتلا نظر آتی ہے کہ میری تعریف کی جائے۔ محبت اس کو ہے حب، یعنی کہ حب مدح، اپنی تعریف سے مدح ہمارے تعریف سے محبت ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ وہ جائز کام ہے اس پر وہ تعریف سے محبت کر رہا ہے، جو کہ یہ بھی مضموم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں شیخ طریقت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ کی ولادت مبارکہ 26 رمضان المبارک 1369 ہجری بمطابق 1950 میں پاکستان کے مشہور شہر کراچی میں ہوئی۔ آپ کے آباء و اجداد ہند کے گاؤں کتیانہ جوناگڑھ میں مقیم تھے۔ تقسیم ہند کے بعد مولانا الیاس قادری کے والدین ماجدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے گئے اور ابتدا میں کچھ دن سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد میں قیام کیا۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد کراچی تشریف لائے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے۔ مولانا الیاس قادری کے والد بزرگوار حاجی عبدالرحمن قادری باشرہ اور پرہیزگار آدمی تھے۔ مولانا الیاس قادری صاحب ابھی شیرخواری کی عمر ہی میں تھے کہ آپ کے والد محترم 1370 ہجری میں سفر حج پر روانہ ہوئے اور ایام حج میں مینا میں سخت لو چلی، جس کی وجہ سے کئی حجاج کرام فوت ہوئے۔ ان میں حاجی عبدالرحمن بھی شامل تھے، جو مختصر علالت کے بعد 4 ذوالحجہ 1370 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا الیاس قادری کی والدہ ماجدہ ایک نیک صالح اور پرہیزگار خاتون تھی، جنہوں نے سخت ترین آزمائشوں میں بھی اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کی، جس کا منہ بولتا ثبوت مولانا الیاس قادری کی ذات کریمہ ہے۔ مولانا الیاس قادری کو ایک اور صدمہ اپنے بھائی کی وفات کے طور پر لگا اور وہ بھائی کی وفات کے بعد 17 صفر المظفر 1398 ہجری کو ان کی والدہ محترمہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ مولانا الیاس قادری دور شباب میں علوم دینیہ کے زیور سے آراستہ ہو چکے تھے۔ مولانا الیاس قادری نے حصول علم کے ذرائع میں سے کتب بینی اور صحبت علماء کو اختیار کیا۔ اس سلسلے میں آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی وقار الدین قادری رضوی علیہ رحمت رضوان سے کیا۔ مسلسل 22 سال تک آپ مفتی صاحب کی صحبت بابرکت سے مستفیض ہوتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے مولانا الیاس قادری کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا۔ مولانا الیاس قادری میں کثرت مطالعہ، بحث و تمحیص اور اکابر علماء کرام سے تحقیق و تدقیق کی وجہ سے آپ کو مسائل شریعہ اور تصوف اور اخلاق پر دسترس حاصل ہوئی۔ مولانا الیاس قادری یوں تو کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، بلکہ اکابر علماء و مفتی وقار الدین قادری رضوی علیہ رحمت رضوان کی تربیت نے انہیں علمی کاموں کے ساتھ ساتھ کتب بینی کی سعادت بھی نصیب فرمائی۔
اور آپ کتب بینی کے ساتھ ساتھ کتب بھی تصنیف فرمائے۔ مولانا الیاس قادری نے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا الیاس قادری کے چھوٹے بڑے رسائل اور کتابوں کی عوام میں خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ مولانا الیاس قادری کی کتب و رسائل کو نہ صرف عوام خود پڑھتی ہے بلکہ دوسرے مسلمانوں کو مطالعے کی ترغیب دلانے میں ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں خرید کر مفت تقسیم بھی کرتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری کی مشہور زمانہ تصنیف فیضان سنت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ٹی وی کی تباہ کاریاں، غفلت، امرت پسند کی تباہ کاریاں، ویران محل، بادشاہوں کی ہڈیاں، گناہوں کا علاج، میں سدھرنا چاہتا ہوں، نیک بننے کا نسخہ اور گناہوں کا علاج، قبر کا امتحان، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، شیطان کے 4 گدھے، نہر کی صدائیں، گانے بجانے کی ہولناکیاں وغیرہ جیسی کتب و رسائل عوام میں بڑی مشہور اور معروف ہیں۔ مولانا الیاس قادری کی تحریر کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ آپ دوران تحریر مشکل الفاظ پر اعراب لگانے کا بھی التزام فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بے حد آسانی ہو جاتی ہے۔ مولانا الیاس قادری نے 1400 ہجری میں پہلی بار حج بیت اللہ کیا اور زیارت روضہ رسول سے مشرف ہوئے۔ مولانا الیاس قادری کو مفتی وقار الدین قادری علیہ رحمۃ رضوان کے علاوہ علامہ سید عبدالسلام قادری امانتی، شہزادہ قطب مدینہ حضرت علامہ مفتی فضل الرحمن قادری، فقیہ اعظم ہند شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی اور خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی علیہ رحمۃ رضوان اور قاری امانت رسول خلیفہ مفتی اعظم ہند سے بھی خلافت و اجازت حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مولانا الیاس قادری کا سرمایہ شاعری بھی حمد و نعت و مناقب پر مشتمل ہے۔ آپ کے اشعار شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں انتہائی خوف و خدا و عشق رسول اور سوز مدینہ میں ڈوب کر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کا نعتیہ دیوان بنام وسائل بخشش 300 سے زائد کلام پر مشتمل ہے۔ مولانا الیاس قادری کے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی ہیں۔ بڑے صاحبزادے جانشین اتار ابو اسید حضرت مولانا مفتی حاجی عبید رضا اتاری المدنی ہیں، اور دوسرے چھوٹے صاحبزادے ابو ہلال حضرت مولانا حاجی بلال رضا اتاری مدنی ہیں۔ دونوں بچے اپنے والد بزرگوار کے مشن کے فروغ کے سلسلے میں ملک و بیرون ملک کے سفر کرتے ہیں۔ اجتماعات، جلسے جلوس میں بیانات کرنا اور خیر خواہی امت کے لیے تعاویذ عطا کرنا آپ کا مشغلہ ہے۔ مولانا الیاس قادری اور دعوت اسلامی کا رشتہ ایک انوکھا رشتہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ مولانا الیاس قادری کو دعوت اسلامی کا بانی کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھنے والوں میں علامہ ارشد القادری، مولانا قمر الزمان کاظمی مفکر اسلام اور دیگر سلف صالحین کے نام آتے ہیں۔ اخباری رپورٹ موجود ذرائع کی بنیاد پر مولانا الیاس قادری کو دعوت اسلامی کا سربراہ اور امیر مقرر کیا گیا تھا۔ آپ میری اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے اور ہمیں اسے تسلیم کرنا بھی ہوگا۔ مولانا الیاس قادری کی سربراہی و عمارت میں دعوت اسلامی شہر کراچی سے نکل کر عالم اسلام اور پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، جو مولانا الیاس قادری کی جد و جہد اور محنت شاقہ تبلیغی مسائیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مولانا الیاس قادری نے پورے آفاق عالم میں وہ نمایاں خدمات انجام دی ہیں جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، اور ان کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی خدمت دین متین کے لیے وقف کر دی ہے۔ یوں تو آپ کی پوری حیات طیبہ خدمت خلق و احیاء سنت سے عبارت ہے۔ مولانا الیاس قادری نے امت کی خیر خواہی کی نیت سے قرآن عظیم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مدارس المدینہ کا قیام فرمایا، جس میں حفظ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اور وہاں سے ہزاروں ہزار حفاظ و قراء ہر سال فارغ ہوتے ہیں۔ طلباء کو عالم بنانے کے لیے مولانا الیاس قادری نے جامعۃ المدینہ کا آغاز فرمایا، جہاں درس نظامی عالم کورس کرایا جاتا ہے، اور وہاں سے بھی ہر سال علماء کی بھاری جماعت فارغ ہوتی ہے۔ زمانے موجودہ میں جبکہ لوگوں کا رجحان دینی تعلیم کے بجائے عصری تعلیم کی طرف زیادہ ہے، اس نظریے کے پیش نظر مولانا الیاس قادری نے دارالمدینہ اسکول سسٹم کا قیام فرمایا، جہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی نوخیز مدنی منوں کو زیور علم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی دعوت اسلامی کی کالی شان یونیورسٹی بھی پاک سرزمین پر قائم ہونے جا رہی ہے۔
معاشرے میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو قوت گویائی اور قوت بصارت اور قوت سماعت سے بے بہرہ ہیں، یعنی گنگے، بہرے، نابینا احباب، جن کی طرف لوگوں کی عام طور پر توجہ نہیں ہوتی اور ان کو ذلت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری نے نہ صرف اس پسے ہوئے طبقے کا خیال فرمایا بلکہ ان افراد کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ بنام اسپیشل افراد قائم فرمایا، جس میں ان گنگے، بہرے، نابینا افراد کو اشاروں کی زبان میں تعلیم و تربیت سے آشنا کرایا جاتا ہے۔ مولانا الیاس قادری اور دعوت اسلامی کی خدمات موجودہ دور میں بے شمار ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مولانا الیاس قادری کے طریقہ کار اور ان کے ذات سے ہمیں اختلاف ممکن ہے۔ اخلاص اور الہیت کے ثمرات اتنی جلدی نمایاں ہوتے ہوں، اسے دیکھنا ہو تو دعوت اسلامی کو دیکھ لیا جائے۔ خود 20-25 سالوں میں میں دیکھ رہا ہوں 2 دہائی قبل دعوت اسلامی کیا تھی اور اب کیا ہے، تعلیمی انقلاب کیسے لایا جاتا ہے، اور اسے سمجھنا ہو تو دعوت اسلامی سے سمجھ لیا جائے۔ کم پڑھے لکھے لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت نکلتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے علم و عمل کے انفس و آفاق پر چھا جاتی ہے۔ دعوت اسلامی نے زندگی کے کسی شعبے میں تشنگی نہیں چھوڑی ہے۔ آپ دعوت اسلامی سے 1000 اختلافات رکھتے ہوں لیکن ان کے کاموں سے صرف نظر ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ دعوت اسلامی نے اتنا کام کیا ہے اور ایسا بھرپور کیا ہے، آپ اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کا ایک قول ہے، ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ اس کی تعبیر دیکھنی ہو تو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اور دعوت اسلامی کو دیکھ لیا جائے، قول کی صداقت ظاہر ہو جائے گی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر دل و دماغ آج چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ دعوت اسلامی کا کوئی جواب ہے تو لاؤ، ورنہ پھر کسی گوشے گمنامی میں جا کر چھپ جاؤ۔ مولانا الیاس قادری کی زندگی میں کئی ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں جہاں آپ یو ٹرن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے ٹی وی اور ویڈیو کا مسئلہ۔ پہلے آپ نے ٹی ویوں کو گھروں سے نکال کر اڑوا دیے اور اس کے بعد خود ٹی وی چینل، مدنی چینل کے ذریعے خدمت دین متین انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا الیاس قادری کی عمر کو دراز فرمائے۔ آپ مولانا الیاس قادری کے بارے میں کیا سوچتے ہیں برائے کرم کمنٹ باکس میں کہیں، اور اگر آپ کو ہماری کوئی بات غلط لگتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی کہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔